بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 85۔ 10 اہل علم کا حرام سے احتیاط۔ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معافی بن عمران فرماتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں اہل علم میں سے 10 آدمی ایسے تھے جو حلال کے سلسلے میں بہت سخت نظر رکھتے تھے۔ ان کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہوتی تھی جس کے بارے میں وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ حلال ہے۔ اگر یہ بات معلوم نہ ہوتی تو پانی پر کفایت کر لیتے تھے۔ پھر حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے نام شمار کیے۔ وہ یہ تھے: ابراہیم بن ادہم، سلیمان الخواص، علی بن الفضیل، ابو معاویہ الاسود، یوسف بن اسباط، وہیب بن الورد، حذیفہ اہل حران میں سے، اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ چراغ میں وارثین کا حق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ ایک صاحب کے پاس نزاع کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ان صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہاں ایک چراغ جل رہا تھا۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ چراغ بجھا دو، کیونکہ اس چراغ کے تیل میں اب اس میت کے وارثین کا حق ہو گیا ہے، یعنی اب ان کی اجازت کے بغیر اس کا جلانا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ سوئی کی وجہ سے پکڑ۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر میں لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ کسی کے خواب میں آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا، مگر مجھے جنت سے روک دیا گیا، کیونکہ میں نے ایک سوئی کسی سے عارضی طور پر لی تھی مگر اس کو واپس نہیں کی تھی۔ حرام مال کی سواری سے بچنا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ وہ دہلی سے اپنے وطن کاندھلہ آنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک گاڑی کرائے پر لی اور چل پڑے۔ راستے میں گاڑی والے سے بات چیت فرمانے لگے۔ بات چیت کے درمیان گاڑی والے نے بتایا کہ یہ گاڑی ایک رنڈی کی ہے، میں کرائے پر اس کو چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت پیشاب کے بہانے گاڑی سے اتر گئے، پیشاب کیا اور گاڑی والے سے کہا کہ بیٹھ کر ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، ذرا چلنا چاہتا ہوں، تم گاڑی لے کر چلو، میں پیدل چلتا ہوں۔ کافی دور جانے کے بعد گاڑی والے نے عرض کیا کہ حضرت اب بیٹھ جائیے۔ حضرت نے پھر ٹال دیا۔ آخر کار وہ گاڑی والا سمجھ گیا اور کہا کہ آپ رنڈی کی گاڑی پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اس کو کاندھلہ لا کر اس کی مزدوری دے دی، مگر پورا راستہ پیدل ہی تشریف لائے۔ یہ تمام واقعات نہایت عبرت ناک اور ہماری آنکھیں کھولنے والے ہیں، جن میں اکابرین کا حلال اور حرام کے سلسلے میں تقویٰ اور انتہائی احتیاط ظاہر ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کا تقویٰ۔ ایک طالب علم کا قصہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا۔ اس علاقے میں کوئی حادثہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا تو ایک عورت اس مسجد میں گھس آئی۔ وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے میں مطالعے میں مشغول ہیں۔ اس عورت نے آ کر ان سے کہا کہ حالات باہر بہت خراب ہیں، امن و امان نہیں ہے، اب میں اپنے مقام پر جا نہیں سکتی، اس لیے اب میں یہاں رات گزارنے آئی ہوں، اس لیے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیجیے۔ اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ اجازت دے دی۔ اب وہ عورت ادھر کو بیٹھ گئی، دوسری طرف یہ مولانا مطالعے میں مشغول ہو گئے اور ان کے سامنے ایک چراغ چل رہا تھا۔ وہ طالب علم درمیان مطالعہ اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگلی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکالتے۔ دوسری طرف یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا کہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، آخر کیا قصہ ہے؟ یہاں تک کہ رات ختم ہو کر جب صبح ہوئی تو وہ طالب علم مسجد کے باہر گئے، حالات دیکھ کر کے آئے اور اس عورت سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، نمازی آنے والے ہیں، اس طرح اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں کہ لوگوں میں بدگمانی ہوگی، اب باہر کا راستہ صاف ہو گیا، آؤ تم کو باہر تک چھوڑاؤں۔ اس نے کہا جب راستہ صاف ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں۔ سوال یہ کہ رات بھر آپ اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟
اس راز کو جب آپ بتائیں گے تب میں یہاں سے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا جب تک آپ اس راز کو نہیں بتائیں گے میں یہاں سے جانے کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم جب یہاں آئی تو میرے دل میں نفسانی خواہشات ابھرنے لگی اور مجھے بے چین کرنے لگی۔ میں نے فوراً اپنے دل کو کہا کہ اگر تو برا کام کرے گا تو تجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لے۔ میں اسے دنیا کی آگ کا مزہ چکھا رہا تھا اور اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ اگر تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہو تو پھر آگے دیکھا جائے گا۔ غرض جب بھی میرا نفس گناہ کا تقاضا کرتا میں اپنے نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا تھا۔ اس طرح پوری رات گزری۔ غور کریں کہ یہ ہے تقوی کی زندگی۔ اس طرح اپنے آپ کو لذات اور خواہشات سے بچانا چاہیے۔